اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے اپنی عورتوں کو تیار کرنا، یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کے راستے میں نکل کر گھروں کے اندر جا کر عورتوں کو دعوت دینا اس طرح ہی لازم اور ضروری ہے جس طرح مرد جا کر مردوں کو بازاری ماحول میں جا کر مردوں کو دعوت دیں، اس طرح عورتوں کی بھی ذمہ ہے کہ یہ عورتوں کو دعوت دیں۔ یہ عورتیں امت سے خارج نہیں ہیں، یہ خیال غلط خیال ہے کہ اس کام کی ذمہ داری مردوں پر ہے اور عورتوں پر نہیں ہے، یہ خیال غلط خیال ہے، بلکہ یہ کام امت کے ذمہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں اسی طرح فرمایا کہ امت عورتوں کو نہیں مردوں کو نہیں فرمایا صرف، بلکہ عورتیں امت میں داخل ہیں۔ کوئی طاقت نہیں جو عورتوں کو امت سے الگ کر دے۔ جو ذمہ داری اس امت کے مردوں کی ہے وہی ذمہ داری امت ہونے کے اعتبار سے عورتوں کی ہے۔ بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا جس طرح مردوں کے ذمہ فرض کیا گیا ہے اس طرح عورتوں کے ذمہ بھی فرض کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود عورت کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام حرام بنت ملحان کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ آپ نیند سے اٹھے مسکراتے ہوئے، آپ کو خواب دکھلایا گیا۔ نبی کا خواب وحی ہوتا ہے اور یقینی ہوتا ہے۔ نبیوں کے ایسا خواب نہیں دکھلائے جاتے جو بے معنی ہوں یا بے ضرورت ہوں۔ آپ خواب سے اٹھے تو مسکراتے ہوئے، پوچھا ام حرام نے کہ آپ کیوں مسکرائے؟ اے ام حرام، مجھے خواب میں ایک جماعت دکھلائی گئی ہے جو اللہ کے راستے میں سمندری سفر کرے گی، کشتیوں میں ایسے بیٹھے ہوئے ہوں گے جیسے بادشاہ میں تختوں پر اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ میری یہ جماعت فلاں ملک میں جائے گی دین کی دعوت کو لے کر۔ یہ آپ نے بتایا ام حرام کو۔ ام حرام عورت ہیں، عرض کیا مجھے اس جماعت میں شامل کر دیجئے، عرض کیا مجھے اس جماعت میں شامل کر دیجئے۔ ام حرام تم بھی اسی جماعت میں شامل ہو؟ یہ نہیں فرمایا نہیں، تمہارے کرنے کا کام نہیں ہے، تم بھی جماعت میں شامل ہو۔ پھر آپ سوئے، دوبارہ سوئے، روایت میں ہر صفحہ پڑھا کرو تاکہ ہر بات سمجھ میں آئے۔ پھر مسکراتے ہوئے اٹھے، پھر پوچھا ام حرام نے اب کیوں مسکرائے؟ فرمایا ایک جماعت اور دکھلائی گئی ہے جو اسی طرح اللہ کے راستے میں نکلے گی۔ ام حرام نے عرض کیا مجھے دوسری جماعت میں بھی شامل کر دیجئے، میں دونوں جماعتوں میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا ام حرام تم پہلی جماعت میں جا کر اس ملک میں وفات پا چکو گی، وہاں تمہاری تدفین ہو جائے گی، اس ملک میں تمہاری قبر بنے گی، تم دوسری جماعت میں کیسے ہو سکتی ہو؟ یہ تھے جذبات عورتوں کے بنائے گئے تھے۔ اس لیے عرض کر رہا کہ ہمارے یہاں عورتوں کی جماعتوں کی نقل و حرکت پردے کی، محرم کی شرائط کے ساتھ انتہائی اہم، انتہائی ضروری ہے تاکہ ہر گھر میں عورتوں کی جماعت داخل ہو، جس سے اس گھر کا 24 گھنٹے کا نظام دعوت اور عبادت پر، ذکر تلاوت پر آئے۔ جس طرح مرد مردوں کو دعوت دے کر مسجد میں عمل کے ماحول میں لائیں، اس طرح عورتوں کے گھروں میں، عورتوں کی جماعتیں گھروں میں داخل ہو کر وہاں کے اس گھر کی عورتوں کو اپنے ساتھ لے کر 24 گھنٹے کے اعمال، ذکر کے، تلاوت کے، عبادت کے، نمازوں کے اور سیکھنے سکھلانے کے اور دعوت کے اور تعلیم کے اور کھانے پینے کی سنتوں کے، ان سارے اعمال کو انہیں ساتھ لے کر عمل طور پہ کر کے دکھلاویں۔ اصل یہ چیز مطلوب ہے۔ ہم ہر گھر کے اندر عورتوں کی جماعت داخل کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے کام کا اصول ہے، ہمارے کام کا یہ ہدف ہے، یہ ہمارے کام کا ہدف ہے، یہ ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ہم ہر گھر میں عورتوں کی جماعت داخل کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس گھر کے اندر سے باطل نکلے اور اعمال دعوت کا اس گھر کے اندر ان عورتوں کی جماعتوں کے ذریعے سے اعمال دعوت کا ماحول بنے۔ یہ مقصود ہے۔ اتنی جماعتیں عورتوں کی اتنی نکل گئی، بہت ہو گئی نہیں۔ تم یہ دیکھو کتنے گھر باقی ہمارے محلے میں کہ عورتوں کی جماعت کا استقبال نہیں ہوا۔ مسیحی جماعت کو چاہیے اپنے محلے کے ہر فرد کو اس کے لیے تیار کریں کہ وہ اپنے گھر میں جماعت کے استقبال کرے تاکہ اس کے گھر کے 24 گھنٹے کا ماحول دعوت عبادت پر، ذکر تلاوت پر آئے۔ یہ اصل مطلوب ہے۔ اس طرح میں نے عرض کیا کہ اپنی عورتوں کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کرو۔ ان کے زیورات کو بجائے اپنی خواہش کے اور زینت کے لیے سمجھنے کے، صحابیات کی طرح ان کے زیورات کو اللہ کے راستے کی نقل و حرکت پر خرچ کرنے کی کوشش کی جاوے۔ جیسے ہی آپ نے ملک سے باہر جماعتیں بھیجنی چاہیے اور اس کے لیے فضیلت بیان کی اللہ کے راستے کی، تمام عورتوں نے اپنے بدن سے زیور اتار کر آپ کو سامنے ڈھیر لگا دیا کہ ہمارے زیورات کا اس سے بڑھ کر کوئی حق نہیں کہ اللہ کا دین دنیا میں قائم ہو اور جماعت ان کی نقل و حرکت پر یہ ہمارا زیور خرچ کیا جاوے۔ میرے دوستو، بزرگوں، عزیزوں،
اس دین کے کام کے کرنے میں عورتوں کی مستقل مدد اور مستقل کوشش ساتھ رہی. دین اس طرح نہیں پھیل گیا، بلکہ میں تو یقین سے کہتا ہوں کہ جس گھر کی عورتوں نے دعوت کام میں حصہ نہ لیا اس گھر کے مرد اس خیر سے محروم رہیں گے. رکاوٹیں ان کے لیے پیش آئیں گی، یہ گھر والوں کی وجہ سے کام کو چھوڑیں گے. اس لیے تاکید سے عرض کر رہا کہ ان عورتوں کے اللہ کے راستے میں نکالنے کا اہتمام کرو تاکہ ان کا ذہن بنے جس سے ان کے مردوں کو قربانی میں اور آگے بڑھنے کا موقع ملے. عورتوں کے اس کام کے تقاضوں میں تائید کرنے سے بڑی بڑی فتوحات ہوئی. میں تو سمجھتا ہوں کہ فتح مکہ وہ ام سلمہ کے اس مشورے کی وجہ سے ہوا ہے کہ یا رسول اللہ آپ صحابہ سے سر مڈانے کے لیے مت کہیے بلکہ اپنا سر مڈا دیجئے. صحابہ وہ کریں گے جو آپ کریں گے. آپ ان کے مشورے پر آپ نے سر مڈایا، آپ کو سر مڈانے پر صحابہ نے سر مڈایا. حدیبیہ یہ وجود میں آیا، اللہ نے اس پر فتح مکہ کا فیصلہ فرمایا. ایک عورت کے آپ کو یہ اشارہ کرنے پر، یہ رائے دینے پر کہ آپ اپنے حلاق سے کہیے آپ کا سر مونڈ دے. اس لیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ عورتیں اس کام کے قابل نہیں ہیں یا یہ کام عورتیں کرنے کا نہیں ہے. یہ غلط خیال ہے. ہر عورت کی وہ ذمہ داری ہے جو ہر مرد کی ذمہ داری ہے. کنتم خیر امت کہہ کر عورتوں کو، بچوں کو، مردوں کو، سب کو اس میں شامل کیا گیا ہے. یہ خیال باطل خیال ہے کہ عورتوں کے ذمہ وہ کام نہیں جو مردوں کے ذمہ ہے. یہ باطل خیال ہے، یہ غلط خیال ہے. امر معروف اور نہی عن منکر اس ذمہ داری کی فرضیت کا جو حکم مرد کے لیے ہے وہ حکم عورت کے لیے ہے. اس طرح ہمیں اپنے گھروں کے اندر اجتماعی ماحول ان اعمال کے ذریعے بنانا ہے. اس لیے ان 5 کاموں کو گھروں کے اندر اہتمام سے کیا جائے، جس میں قرآن کی تفسیر کا حلقہ، کتابی تعلیم، 6 صفات کا مذاکرہ، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے مسرات کی تشکیل اور اگلے دن کا مشورہ. یہ 5 اعمال گھروں میں اہتمام سے کیے جائیں.